کیا آپ ایک ایسی فیکٹری کا تصور کر سکتے ہیں جہاں ایک بھی انسان موجود نہ ہو لیکن پیداوار دن رات جاری رہے، جہاں نہ روشنی کی ضرورت ہو، نہ چائے کا وقفہ، نہ شفٹوں کی تبدیلی اور نہ ہی مزدوروں کی قطاریں؟ چین میں اب یہ تصور حقیقت بن چکا ہے، اور شاید یہی چوتھے صنعتی انقلاب کی طاقتور حقیقت ہے۔ چین کی ڈارک فیکٹریاں اور روبوٹک انقلاب، صنعت کا فیوچر یا انسانی روزگار کا بحران۔ چین گزشتہ 2 دہائیوں سے دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ مرکز رہا ہے، لیکن اب وہ صرف دنیا کی فیکٹری بننے پر اکتفا نہیں کر رہا۔ چین کا اگلا ہدف خود کار ذہین اور مکمل روبوٹک صنعت ہے۔ اسی ویژن کے تحت چین کے مختلف صنعتی مراکز میں ایسی فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں جنہیں ڈارک فیکٹریز کہا جاتا ہے۔ ڈارک فیکٹری دراصل ایسی پیداواری تنصیب کو کہا جاتا ہے جہاں انسانی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ چونکہ روبوٹس کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے فیکٹریاں اندھیرے میں بھی مکمل طور پر کام کرتی رہتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت، سینسر، مشین ویژن، خود کار گاڑیاں اور روبوٹک بازو مل کر پورے پیداواری عمل کو سنبھالتے ہیں۔ مائیڈیا کی $1 ارب 20 کروڑ کی اسمارٹ فیکٹری۔ چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے شہر شونڈے میں قائم مائیڈیا کی جدید اسمارٹ فیکٹری اس تبدیلی کی نمایاں مثال ہے۔ تقریباً $1.2 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ فیکٹری سال کے 365 دن اور دن کے 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ یہاں انسانی مداخلت انتہائی محدود ہے، جبکہ روبوٹ خام مال کی ترسیل سے لے کر مصنوعات کی اسمبلی، جانچ، پیکنگ تک تقریباً تمام مراحل انجام دیتے ہیں۔ اس خودکاری کا نتیجہ صرف رفتار میں اضافہ نہیں بلکہ معیار میں بہتری، خرابیوں میں کمی، لاگت میں نمایاں بچت کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے۔ چین دنیا کا سب سے بڑا روبوٹ خریدار ہے۔ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق صرف 2022 میں چین نے 2,90,400 صنعتی روبوٹ نصب کیے۔ یہ تعداد دنیا کے باقی تمام ممالک کے مجموعی روبوٹ انسٹالیشن سے بھی زیادہ تھی۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ چین روبوٹک کو محض ایک صنعتی سہولت نہیں بلکہ قومی ترقی کی حکمت عملی سمجھتا ہے۔ بیجنگ کی پالیسی میڈ ان چائنا 2025 کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو اعلیٰ درجے کی خود کار صنعتوں میں عالمی قیادت حاصل ہو۔ فاکس کون کا بڑا فیصلہ۔ دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانکس مینوفیکچررز میں شمار ہونے والی فاکس کون نے چند برس قبل اپنی ایک فیکٹری میں تقریباً 60,000 کارکنوں کی جگہ روبوٹس نصب کر دیے تھے۔ یہ فیصلہ صرف مزدوری لاگت کم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ مصنوعات کے معیار، رفتار اور مستقل مزاجی کو بہتر بنانے کے لیے بھی کیا گیا۔ روبوٹ بغیر تھکے، بغیر وقفے اور کم غلطیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جو عالمی مسابقت میں ایک اہم بڑھتی فراہم کرتا ہے۔ شومی کی انسانوں کے بغیر اسمارٹ فون فیکٹری۔ چینی ٹیکنالوجی کمپنی شومی نے تقریباً 81,000 مربع میٹر پر مشتمل ایک جدید ترین فیکٹری قائم کی ہے جو سالانہ 1 کروڑ اسمارٹ فون تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس فیکٹری کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پیداوار کا بیشتر عمل انسانی موجودگی کے بغیر انجام پاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت خود معیار کی نگرانی کرتی ہے، خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور پیداواری لائن کو مسلسل بہتر بناتی رہتی ہے۔ چین ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بڑھتی مزدوری لاگت۔ چین میں مزدوروں کی تنخواہیں گزشتہ برسوں میں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ روبوٹ ایک بار کی سرمایہ کاری کے بعد طویل عرصے تک کم خرچ میں کام کرتے رہتے ہیں۔ عالمی مسابقت۔ امریکہ، جرمنی، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک جدید مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ چین اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے
خود کاری کو ضروری سمجھتا ہے۔ آبادیاتی تبدیلیاں، چین کو مستقبل میں فرضی قوت کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ اس خلا کو پور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ معیار اور رفتار، ہائی ٹیک مصنوعات کی تیاری میں انتہائی درستگی درکار ہوتی ہے، جو اکثر روبوٹ انسانوں سے بہتر انداز میں فراہم کر سکتی۔ کیا یہ انسانی روزگار کے لیے خطرہ ہے؟ یہ سوال دنیا بھر میں بحث کا موضوع ہے۔ ایک طرف خود کار لاکھوں روایتی ملازمتوں کو متاثر کر سکتی ہے، دوسری طرف یہ نئے شعبوں میں روزگار بھی پیدا کرتی ہے، جیسے روبوٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا انالیٹکس، سسٹم مینٹیننس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر صنعتی انقلاب نے کچھ ملازمتیں ختم کی، لیکن نئی اور زیادہ مہارت والی ملازمتیں بھی پیدا کی۔ اصل چیلنج کارکنوں کی تربیت اور مہارتوں کی تبدیلی ہے۔ عالمی طاقت کا نیا میدان، چین کی ڈارک فیکٹریاں صرف صنعتی منصوبے نہیں بلکہ ایک جیو اکنامک حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ جو ملک مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور خود کار مینوفیکچرنگ میں بڑھتی حاصل کرے گا، وہ فیوچر کی عالمی معیشت پر زیادہ اثر و رسوخ رکھے گا۔ اس لیے امریکہ، یورپ، جاپان اور جنوبی کوریا بھی اس دور میں شامل ہیں۔ آنے والے برسوں میں مقابلہ صرف سستی لیبر کا نہیں بلکہ ذہین مشینوں اور خود کار صنعتوں کا ہوگا۔ شاید آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں انسان صرف نگرانی کے لیے موجود ہوں گے، جبکہ اصل کام مشینیں انجام دے رہی ہوں گی۔ سوال یہ نہیں کہ روبوٹ ہماری دنیا بدلیں گے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس تبدیلی کے ساتھ خود کو وقت پر ڈھال سکے گا۔